آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے مساجد کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا حیثیت ہے اور کیا شان ہے۔ اس عنوان کا انتخاب کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر چند دن قبل ایک مسجد کو شہید کیا گیا اور اس کا جواز یہ پیش کیا گیا کہ یہ جگہ جو ہے یہ قانونی طور پر مسجد کے لیے رجسٹرڈ نہیں تھی، لہٰذا ابھی اور بھی مسجدیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو ہم نے شہید کرنا ہے، اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ اس کے بدلے میں فلاں جگہ پہ ہم جگہ دیں گے، آپ وہاں پہ مسجد بنا سکتے ہیں۔ ابھی کل جو ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں ایک حکمران کا میں نے تھوڑا سا بیان سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اتنا شور کرنے والی واویلا کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے، ہم نے تو مسجد کو منتقل کیا ہے، اس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا ہے، تو اس میں شور کرنے والی کیا بات ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مسجد ہوتی ہے، جو ایک دفعہ مسجد بن جائے، وقف ہو جائے کہ یہاں پہ مسجد بنے گی، صبح قیامت تک اس جگہ کو تبدیل کر کے وہاں پہ اور کچھ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو مسجد بن جاتی ہے اس کی یہ شان ہو جاتی ہے، قیامت کا دن آئے گا، پاکستان کا سب سے امیر ترین آدمی جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، اس نے جہاں اپنا محل بنایا ہے، اس نے امریکہ سے، چائنا سے، دور دراز کے علاقوں سے مہنگی مہنگی ٹائلیں منگوائی ہوں گی، مہنگی مہنگی لائٹیں منگوائی ہوں گی۔ جو امیر کبیر بندے نے اپنا گھر بنایا اور محل بنایا، اور صرف پاکستان نہیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، دنیا کی جو سب سے امیر ترین ریاست آپ کو لگتی ہے، اس ملک کا جو سب سے امیر ترین آدمی ہے، اس نے جو گھر بنایا ہے، قیامت کے دن ایک جھٹکے کی مار ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن وہ کچی سی مسجد بھی جسے مسجد کا نام دے دیا گیا، لنٹر ڈالا گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کی دیواریں کنکریٹ کی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اس کا فرش کچا ہے یا پکا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جگہ جس سے مسلمانوں نے مل کر باہم اتفاق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے مسجد کا نام دے دیا کہ یہ مسجد ہے، یہاں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، قیامت کا دن آئے گا، وہ دنیا کے امیر ترین بندے کا وہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا بنا ہوا محل تو ایک جھٹکے میں زمین بوس ہو جائے گا، لیکن جسے مسجد کہا گیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے اٹھا کے جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ مسجد کوئی عام چیز نہیں کہ اٹھا کے وہاں پہ منتقل کر دی ہے، جی ایتھے مسجد سی انہوں ٹا چھڑو، ایتھے ہوٹل بنا لو، ایدی جگہ اونی جگہ فلانی جگہ تو لے لو، اوتھے جا کے تے جڑا او کی کرو انہوں جناب تسی مسجد بنا لو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو جگہ وقف ہو گئی ہے، جہاں مسجد بن گئی ہے، اس مسجد کی یہ شان بن گئی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ مسجدوں کو فنا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرما چکا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مسجدیں میری ہیں، اور قیامت لانے والا بھی وہی ہے، اسی کے حکم پہ فرشتہ سور پھونکے گا، اور جب وہ سور پھونکے گا تو اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، زمین ہے یا آسمان، اور زمین آسمان سورج کا بے نور ہو جانا، ہر شے کا فنا ہو جانا، ہر ایک چیز کا، ہر جاندار کا مر جانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر شے مر جائے گی، کوئی زندہ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جس نے سور پھونکا ہے اس کی اپنی جان بھی نکل جائے گی، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو روح نکالتا ہے اس کی جان بھی نکل جائے گی، کائنات کی ہر شے فوت ہو جائے گی، مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر میرا رب کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں تیرے پاس پیسہ آ گیا، اقتدار آ گیا، دولت آ گئی تو تو نے سمجھا میں ہی ہوں سارا کچھ، مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ رب کائنات کا خالق ہونے کی حیثیت سے قیامت کے دن ہر شے کو فنا کر کے پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر بولنے کی حالت میں کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی چرند پرند، کائنات کی کوئی
کوئی شاید بولنے کی حالت میں نہیں ہوگی کیونکہ موت کے مرحلے سے گزر چکی ہوگی، پھر رب خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اسی اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور قہر فرمانے والا ہے، جو طاقتوں والا ہے، جو عذاب دینا جانتا ہے، آج اس کی بادشاہی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے وہ رب جس نے ہر ایک کو مار دیا، فرشتوں کو مار دیا، انسانوں کو مار دیا، چرند پرند، ارے زمین و آسمان کی ہر شے مار دی، وہ مسجدیں بھی تو فنا کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے مسجدوں کو قیامت کے دن فنا بولیں نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت آئے گی، اللہ مسجدوں کو اٹھائے گا، اللہ آسمانوں پہ مسجدوں کو لے جائے گا، ایسی بنی بنائی مسجد اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر لے جائے گا، آسمانوں پہ لے جائے گا، کائنات کی ہر شے مٹ جائے گی، لیکن مسجد کو فنا نہیں کیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ رب نے تو یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ مسجدیں قیامت کے دن بھی فنا نہیں ہوں گی، اور یہاں پہ بڑے آسانی کے ساتھ یہ لفظ بول دیا جائے نہیں جی ہم نے تو منتقل کیا ہے، لہٰذا اس لیے ہم نے وہ بنی بنائی مسجد کو شہید کیا ہے کہ ہم اسے منتقل کرنا چاہتے تھے، چونکہ وہ جگہ غیر قانونی تھی یا وہ جگہ رجسٹر نہیں تھی۔ تو بھائی جواب یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المساجد للہ، مسجدیں ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی، اور زمین ساری کس کی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ فرماتا ہے اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کون مالک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی تفتیش کی جاتی، تحقیق کی جاتی کہ بھئی یہ زمین پہلے کس کے نام تھی، پھر کس نے اس کو جو ہے وہ مسجد کے نام کیا، اور پھر اس کو رجسٹر کیوں نہیں کروایا گیا، اس کو ایک باقاعدہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ختم کر لیا جاتا۔ بنی بنائی مسجد کو ڈھا دینا، اب مجھے بتائیں اتنے سالوں سے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھ آئیں گے، اتنے سالوں سے مسلمان کہا کرتے تھے انڈیا کے اندر بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، مسلمان کچھ نہیں کر سکے۔ اب مجھے بتائیں پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، ریاست کا قصور نہیں اس میں، کوئی بندہ یہ کہے کہ کیا پھر اس کے اندر اس ملک کا قصور ہے؟ بھائی ریاست کا تو آئین یہ کہتا ہے، پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، آئین میں تو یہ بات موجود ہے۔ اب وہ جو حکمران بنے بیٹھے ہیں قصور تو ان کا ہے، اس میں قصور ریاست کا نہیں ہے۔ ریاست تو ایک اچھے نظریے پر ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسلام نافذ کرنے کے لیے بنائی تھی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں جب پاکستان جو اسلام کے لیے بنا اس میں مسجد شہید کر دی جائے، بہانہ باہیں جیڑا بھی لایا جائے کہ رجسٹر نہیں سی ایسی جڑی بھی گل کی جائے، اس کے بعد اگر انڈیا میں کہیں کوئی اللہ نہ کرے ان کے حکمران جو کہ کافر ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو پھر اسلام کے دعوے دار تو ہیں، عمل کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے، کہتے تو ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ انڈیا کے اندر اگر کوئی اور بابری مسجد کی طرح کوئی اور مسجد شہید کر دی جائے اور مسلمان احتجاج کریں تو حکمران اگر آگے سے یہ کہیں کہ ایتھے احتجاج کر دیو جیڑا تساں اسلام دے نام تے لے ہے اوتھے بھی تے مسجداں شہید ہو گئی نے، اساں کر چھڑی تے پھر کی ہو گیا؟ ہن دسو دے تو بعد مسلماناں کو کوئی جواب رہ جائے پیچھے؟ اے تو بعد اوتھے دے جڑے انڈیا دے مسلمان نے کی جواز پیش کرن دے؟ یعنی یوں سمجھے کہ ایک مسجد کو شہید کر کے پورے عالم کفر کے لیے دروازہ کھولنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ جہاں سمجھیں کہ یہ جگہ غیر قانونی ہے یا اس جگہ کو مسئلہ ہے، بنی بنائی مسجد کو آپ ڈھا دیں، کوئی بات نہیں، بدلے میں کوئی اور ان کو جو ہے وہ ایک کنال کا یا ایک ایکڑ کا اتنا رقبہ دے دیں، یہ بناتے پھریں مسجد۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، جہاں مسجد بن جاتی ہے، جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک ایک جو ہے وہ راستہ اس طرح کا تیار کر دیا جائے تاکہ گزرنے والے بندے اپنا قافلہ آسانی کے ساتھ لے کر جائیں۔ ظاہری سی بات ہے اس دور میں کوئی کنکریٹ تو ہوتا نہیں تھا کہ بجری کی سڑکیں جو ہیں وہ تیار کی جائیں، یعنی پتھر تو ہوتے تھے لیکن کنکریٹ کی سڑکیں بنانے کا کوئی رواج اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ اس سے مراد تھا کہ کاٹ چھانٹ کر کے جھاڑیاں وغیرہ کاٹ کے راستہ صاف کر دیا جائے، اور جب وہ راستہ بنا جا رہا تھا تو آ کے کہا گیا حضور راستے میں نا ایک مسجد آ گئی ہے بہت بڑی، اب جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک راستہ لے کے جانا ہے اس مطابق ہم راستہ لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں مسجد آ گئی ہے۔
اور مسجد کا جو صحن ہے کیا اس سے راستہ بنا لیا جائے یا مسجد کو تھوڑا سا پیچھے ختم کر دیا جائے اور صحن جو ہے اس کو راستے میں استعمال کر لیا جائے؟ اچھا یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب مسجد میں کوئی ٹائلیں نہیں تھی لگی ہوئی کہ اتوں ٹریکٹر لنگ جانا ہے یا اتوں کو گھوڑا لنگ جانا ہے تو ٹائلوں کا نقصان ہو جانا ہے. بھئی مسجد کا صحن بھی مٹی تھا، بالکل کچا صحن تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا راستہ بندے بڑھا کے لنگن دے، مسجد اللہ دا گھر ہے، جکن بنی ہے، مسجد اونجی موجود رہے تھی. اور پھر لوگ نام تو لیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، تو پھر اسلامی نظام کے قائم کرنے والے عمر فاروق سے رہنمائی لینی چاہیے نا، کہ انہوں نے کہا کہ بندیاں نو بڑا پیندا تے پہ جائے، وہ 2 کلے پر جا کے مڑ کے آن وہ پہ مڑن، لیکن مسجد اللہ دا گھر ہے، مسجد کے راستے میں مسجد کو راستے کے لیے استعمال بولیں نہیں کیا جائے گا. مسجد مسجد ہے، وہ عبادت کے لیے رہے گی. اور جس بندے نے مسجد کو گرانے کا یہ آرڈر جاری کیا اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو میرے پاس یہ ایک آیت کریمہ موجود ہے، اس کا ایک لفظ میں کہتا ہوں اگر بندہ اس ایک لفظ کو پڑھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم نے تو منتقل کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد تو منتقل ہو ہی نہیں سکتی. وہ اسکول منتقل ہوتا ہے، مدرسہ منتقل ہو جاتا ہے، ہسپتال ہو جاتا ہے اور دوسریاں چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن مسجد مسجد ہے. مسجد جہاں بن جائے اسے شہید کر کے وہاں پہ کوئی اور دنیا کا کام نہیں کیا جا سکتا. یہ مسجد ہے، اس کو وقف کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے یہ مسجد بن گئی. اب مسجد بن گئی، یہ نہیں کہ کال کو اس جگہ کو جو ہے وہ شہید کر کے اس ایک کے بدلے میں آپ 10 مربع بھی دے دیں، وہ 1 کنال جو مسجد کی ہے اس کے بدلے 10 مربع بھی دے دیں، لیکن جہاں ایک دفعہ نماز پڑھی جا چکی ہے، جہاں مسجد قائم کی جا چکی ہے، وہاں پہ دنیا داری کا کوئی اور کام کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے. میں آیت جو پڑھنے لگا تھا اس کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان گھروں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان میں اس کے نام کا ذکر کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان ترفع، ان کو بلند کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے مسجدوں کو بلند کرو. قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں ان ترفع، مسجدوں کو کیا کرو؟ بلند کرو. بندے نے کلمہ پڑھا اور بندہ آرڈر جاری کر گیا مسجد نو ٹھا دے. قرآن کہتا ہے بلند کرو اور یہ کہتا ہے ٹھا دے ہوئے دے بدلے فلانی تھا تو اینی زمین دے رہے ہو. بھئی قرآن پڑھ تجھے پتہ چلے کہ جس کو تو نے نیچا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ قرآن میں اسے بلند کر چکا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ. کیا بناؤ؟ محفوظ بناؤ. یعنی مسجدیں بناؤ بھی پھر ان کو محفوظ بناؤ، ان کی حفاظت کا خیال کرو. اور اگر بنی بنائی مسجد کو اسلام کے ملک کے اندر، اسلام کے نام پہ جو ملک بنا ہو اس کے اندر شہید کر دیا جائے تو پھر یہ بات اس بندے کے لیے قابل غور ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے اس کے اندر آپ نے نبی علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، لیکن تشریح کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حدیث پاک یوں ہے کہ ایک اللہ کے نبی تھے، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے تھے. وہاں پہ انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. کس نے کاٹا؟ چیونٹی نے. آپ اٹھے اور آپ نے کہا یہ جتنی چیونٹیاں ان سب کو جلا دو. وہاں پہ گھاس پھوس اکٹھی کر کے جتنی چیونٹیاں تھیں سب کو جلا دیا گیا. اللہ نے وہی بھیجی. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی تمہیں ایک چیونٹی نے تکلیف دی تھی، تم نے ایک پوری قوم کو جلا دیا جو تیرے رب کا نام لیا کرتی تھی. چیونٹی کس کا نام لیتی تھی؟ رب کا. اور جلایا کس نے؟ رب کے نبی نے. اور نبی کو جس چیونٹی نے تکلیف دی تھی اس کو تو مارنا جائز تھا. اور یہ نہیں کہ نبی نے جو باقیوں کو جلایا وہ نعوذ باللہ کوئی ناجائز کام کر دیا. اس کے پیچھے بھی ایک تشریح ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ یا اللہ کچھ لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں، کچھ لوگ فرمانبردار ہوتے ہیں، جب عذاب آتے ہیں بارشیں آنا بند ہوتی ہیں یا اس طرح کی جب مصیبتیں آتی ہیں تو سارے کے سارے شہر اس کی لپیٹ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو اللہ نے وہی عمل ان کے اوپر کیا کہ آپ پھر دیکھیں آپ کو ایک چیونٹی نے تکلیف دی آپ نے ساریوں کو جلا دیا. اصل میں تو یہ حکمت تھی. یعنی ذہن میں یہ تصور نہیں لے کے آنا کہ نعوذ باللہ نبی نے ظلم کیا. نبی نے ایک سوال کیا تھا، اللہ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کروایا. لیکن پیچھے بات کو مادہ سمجھیں.
نبی نے چونٹیوں کی ایک پنجابی چاکھانا تے ایک کھڈ نبی نے انہوں جلا سڑیا تے اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نے پوری قوم کو جلا دیا جو کیا کرتی تھی؟ میرا نام لیتی تھی. کیا کرتی تھی؟ اب بتائیں جس مسجد کو شہید کیا گیا وہاں کس کا نام لیا جاتا تھا؟ اللہ کی نماز پڑھی جاتی تھی نا. لوگ قرآن اللہ کا پڑھتے تھے کہ نہیں تھے پڑھتے؟ اب اگر ایک نبی اللہ کا وہ چیونٹیوں کو جلا دے تو اللہ وہی بھیجے. حالانکہ چیونٹیوں کا جل جانا یہ دنیا کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں تھا ظاہری طور پہ ہوا کہ پنڈ تو دودھ پیندے سن تے سارے مجھاں مار گئی نے یا سارے پنڈ تو گاواں تا جڑا گوشت دودھ استعمال کرتے سن تے وہ مار گئے نے. چیونٹیاں سن جنہاں دا انسانوں ظاہری طور تے میں گل کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات دی کوئی شے بھی رائے گاہ نہیں بنائی. اللہ نے جن بھی پیدا فرمایا کسی نہ کسی مقصد واسطے پیدا فرمایا. اچھا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی نے چیونٹیوں کو جلایا تو اللہ نے باقاعدہ وہی بھیجی. یعنی اس کو اللہ نے اتنا بڑا ایشو سمجھا, اتنا بڑا مسئلہ سمجھا کہ میں اپنے نبی کو کہتا ہوں کہ نبی آپ کو تو ایک چیونٹی نے تکلیف دی تھی, آپ نے ساری چیونٹیوں کو جلا دیا. آپ نے کیوں جلایا؟ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے آپ نے ایسی پوری بستی کو, پوری چیونٹیوں کی قوم کو جلا دیا ہے جو میرا نام لیتی تھی. تو جو بندہ مسجد کو جلا دے, مسجد کو شہید کر دے, مسجد کو گرا دے, پیچھے جو بھی بہانہ لگائے وہ کہ نہیں میں نے اس کے بدلے وہاں سے اتنی جگہ دے دی ہے, میں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا. بھائی جو جگہ شہید کی ہے تو نے وہاں پہ روزانہ 5 وقت اللہ کی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہاں پہ سڑک بنا دے گا یا ہوٹل بنا دے گا یا جو بھی بنا دے گا, وہ جو پنجگانہ نماز کی جماعت کا معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا نا وہاں سے. اور جب وہ ختم ہوا تو پھر اللہ کا قہر تو اس بندے پہ آئے گا. پھر یہاں سے ایک اور بات, میں نے آج کے موضوع کے لحاظ سے بہت ساری احادیث سامنے 2 کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں, کھول کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن میں وہ تمام احادیث بیان کرنے کی بجائے وہ باتیں کر رہا ہوں جو آسان آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک اور بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو آج کا دور ہے نا میڈیا کا, انٹرنیٹ کا دور ہے, اس سے جب ویڈیو چلتی ہے نا تو وہ صرف اور صرف مسلمان نہیں دیکھتے, وہ بھی دیکھتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, وہ بھی دیکھتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, جنہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, ملحدین کہا جاتا ہے. اور ملحدین جب اس طرح دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد کو گرا دیا گیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیا گیا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو ہمارا مذہب سچا مذہب ہے, تو تمہارے مذہب کی مسجد کو گرا دیا گیا, تمہارا اللہ اگر قادر ہے تو اس نے مارا کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب میں دیتا ہوں آگے جا کے, لیکن جو جوان بچہ ہوتا ہے نا جس کی 15 16 سال 17 سال کی عمر ہوتی ہے وہ ان باتوں سے ٹریپ ہو جاتے ہیں, وہ پھنس جاتے ہیں, انہیں جواب نہیں آتا کہ ان باتوں کا جواب کیا دینا ہے. وہ کہیں گے تم کہتی ہو نا تمام زمین اللہ کی ہے, مسلمان کہے گا ہاں میں کہتا ہوں. اچھا تم یہ کہتی ہو نا اللہ تمام قدرتیں رکھتا ہے, ہاں میں کہتا ہوں. تو دیکھو پھر رب کی مسجد جس کو گرا دیا گیا, شہید کر دیا گیا, رب نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تو بھئی اس کا جواب تو میں دے دیتا ہوں, لیکن یہ انٹرنیٹ کے اوپر جب مسلمان خود کوئی اس طرح کا کام کریں گے, اپنی مسجد گرا دیں گے یا کوئی اس طرح کا کام کریں گے تو اس سے اسلام کو بہت نقصان ہوتا ہے. جو یہ چیز ہوتے ہیں ملحدین ہوتے ہیں وہ نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو رب تو کچھ نہیں کر سکا, رب نے بچایا کیوں نہیں؟ اب جواب اس کا یہ ہے کہ رب تو اس وقت بھی رب ہی تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے. رب نے 10 سال بعد مکہ سرکار کے ہاتھ پہ فتح کروایا کہ نہیں کروایا؟ اور وہ بولو تو صحیح یار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھاڑ کے مدینہ گئے نے تے 8.5 سال لنگے نے تے سرکار نے مکہ پورے دا پورا فتح کر لیا. جدوں جا رہے سن تے مجبور ہو کے جا رہے سن کہ نہیں سن جا رہے؟ اب جواب یہ ہے کہ رب اس وقت بھی رب تھا جب حضور جا رہے تھے, اور رب اس وقت بھی رب تھا جب حضور واپس فتح مکہ کرنے آ رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ہے, آزمائش کی جگہ ہے, ورنہ کسی کو کوئی ہاتھ لگاتا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا اوتھے تھائیں پھڑک کے مر جاندہ. لیکن اگر ایسا ہو تو پھر جنت اور جہنم کی جزا اور سزا کا تو پھر ویلیو ہی نہ رہے, وقت ہی نہ رہے. بھئی ہونا چاہیے تھا نا, یزید نے امام حسین کو شہید کیا, اسی لمحے اسی ٹائم اوتھے تھائیں پھڑک کے مر جاندہ, لیکن 3 سال زندہ رہا ہے, پھر مرے ہے. کیوں؟ اللہ نے اگلے جان رگڑا دینا ہے. دنیا ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. اگر جو غلط کرے اللہ اسی تھان پھاڑ لے انہوں اسے ٹائم, اور جو صحیح کرے اسے اللہ اسی وقت نوازتا جائے, تو پھر نہ تو جنت کی ویلیو رہے نہ دوزخ کا ڈر رہے. یہاں اس دنیا میں ایسا ہوتا رہا. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے؟ یقتلون النبیین بغیر الحق,
اللہ کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل والے اللہ کے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیتے تھے۔ کس کو شہید کرتے تھے؟ اللہ کے انبیاء کو۔ اب مجھے بتائیں نبی کی شان زیادہ ہے یا مسجد کی شان زیادہ ہے؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا، تو نبیوں کو شہید کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے۔ لیکن جنہیں کیتا اللہ نے اسے ٹائم تھائیں اس بندے کو ماریا نہیں، کیوں؟ اللہ نے اگلے جان پوچھنا ہے۔ اب جواب اس کا یہ ہے کہ جو یہاں پہ مسجدیں شہید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اسی وقت سزا اس لیے نہیں دیتا کہ یہ دار دنیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، جزا اور سزا کا معاملہ اللہ نے اگلے جان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو جواب ایک بندہ جو عالم دین ہے یا تھوڑا سا سمجھ والا ہے وہ تو دے لے گا، لیکن جس کی ابھی اپنی عمر 13-14 سال ہے اور آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ نیٹ کے اوپر جس کی مرضی بیان سننے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر کسی کا بیان نہ سنا کریں۔ سامنے والے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، آگے کس کا ایجنٹ ہے آپ کو کیا پتا؟ تو مسلمان ان کا جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور حکمران کی مہربانی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ مسجدیں شہید کر رہے ہیں تاکہ ملحدین کو موقع ملے کچے ذہنوں سے کھیلنے کا کہ دیکھو تم کہتے ہو اسلام سچا مذہب ہے، اگر ہوتا تو رب ان کو مار کیوں نہ لیتا؟ بھئی رب ہر دفعہ ہاتھی نہیں بھیجتا، رب نے اپنے گھر کعبے کی حفاظت کے لیے ہاتھی بھیجے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت گواہ ہے۔ لیکن وہی کعبہ تھا، کعبہ نہیں تھا بدلا، وہی کعبہ تھا، لیکن یزید نے پتھراؤ کروایا اسی کعبے کے اوپر، کعبے کا غلاف جل گیا، کعبے میں جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا، کعبے کی دیوار کو نقصان پہنچا، کعبے کا غلاف جل گیا۔ یہ سارا کچھ کروانے والا یزید تھا، آگے سے مقابلہ کرنے والے صحابی رسول حضور کے پھپھی زاد بیٹے حضرت زبیر بن عوام ان کے آگے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ آگے سے جہاد کرنے والے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار دی پھپھی دا پوترا شہید ہو گیا، مکے دا کعبے دا دفاع کردیا ہویا، کعبے دا غلاف جل گیا، اور سرکار اسلام دی پھپھی دے پوترے نو یزید دی فوج نے نعوذ باللہ عبرت بنانے واسطے سامنے مکے دے بڑے سارے چوک دے وچ آپ دی لاش مبارک لٹکا چھڑیا ہے، پھر بھی اس لشکر دے اوتے پتھر نہیں بسے، وہ لشکر تھائیں پھڑک کے مریا نہیں۔ کیوں؟ بھائی یہ دار دنیا ہے، ایتھے آزمانے دی جگہ ہے، ایتھے اللہ گھندا ہے پہ کی کر دے ہو پہ، اور قیامت دا دن ہوئے دا پھر اوتھے جزا تے سزا دا معاملہ ہوئے دا۔ گال کرنے دا مقصد ہے کہ کعبہ تے ہوئی سی جدو یزید دا لشکر آیا تے رب نے ابابیل نہیں بھیجے، جدو ابرہا دا لشکر آیا تے رب نے ابابیل بھیجے نے۔ اللہ ہر کسی نو فوراً اسے موقع دیتے پھڑ لوے نا تے پھر جزا تے سزا دا معاملہ اتھی مک جائے، پھر کوئی کفر کرے ہی نہ، کوئی زنا کرے ہی نہ، کوئی شراب پیے ہی نہ، پتہ ہے نا جو ہی پینی اتھی پھڑک کے مار جانا ہے، اتھے جو ہی گناہ کرنا ہے تھائیں مار جانا ہے، تو پھر دے کوئی کرے ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا اگلے جہان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے کی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مسجد ایک دفعہ بن جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے، اور دنیا کے امیر ترین آدمی کا محل قیامت کا دن آئے گا تو جو ہی اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا ہر شے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مسجدیں وہ ہیں جنہیں قیامت کی گھڑی بھی تباہ نہیں کرے گی، اللہ انہیں آسمانوں پہ محفوظ اٹھا لے گا۔ تو اس وجہ سے مسجد جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، حکمرانوں کو ہوش کے نام لینے چاہیے۔ مسجد کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، یہ مدارس، سکول، کالجز اور ہسپتال اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ بندہ کہ ایتھوں نہیں اتھو جا کے تھان لے لو تو اتھے بنا لو۔ مسجد ہوتی ہے جہاں ایک دفعہ جماعت قائم ہو جائے، یہاں تک کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کی ایک مثال دے کے میں آپ کو بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہاں کی ایک مثال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آج جماعت ہو رہی ہے نا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 سال کے بعد ہم کہیں کہ چلو اولی فلانی جڑی جگہ نا اتھوں ہے رستہ بنا لینے ہاں تے اتھے جتیاں لا لانے ہاں، اتھے وضو خانہ بنا لینے ہیں۔ جتھے جتھے جماعت ہوندی ہے نا بھی جڑی جگہ نماز واسطے شامل کر لی گئی ہے انہوں ہن مسجد چوں باہر نہیں کڈیا جا سکتا۔ جتھے تسی جتیاں لاندے اس جگہ نو مسجد دے اندر کیتا جا سکتا ہے، لیکن جتھے جماعت ہوندی ہے انہوں پرا نہیں کیتا جا سکتا۔ آپ اس سائڈ سے آتے ہیں نا تو وضو خانہ ادھر بنا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں کل کو ہو سکتا کہ جہاں پہ برآمدہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم ٹوٹیاں لگا لیں کہ چلو ایتھے وضو کر لیے، نہیں۔ وضو والی جگہ یا جوتیوں والی جگہ وہ فنائے مسجد ہوتی ہے، جہاں ایک دفعہ جماعت ہو جائے اسے فنائے مسجد نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بھائی جب فنائے مسجد نہیں بنایا جا سکتا تو ٹھایا جا سکتا ہے مسجد؟ بولو تو صحیح۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم مسلمانوں کو اسلام کی جو مساجد ہیں، اسلام کے جو شاعر ہیں، ان کے معاملے میں اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے نہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔